ایک سسٹر کا کامنٹ آیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے ہسبینڈ کو نا ہیپاٹائٹس سی ہے اور ان کو لیور کا مسئلہ بنا ہے؟ تو میرے ہسبینڈ کو نا شادی سے پہلے کا ہیپاٹائٹس سی تھا۔ جب بندہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ نے نا جاب پہ مطلب ان کو جاب ملی تھی نا گورنمنٹ کی، تو ان کو نا تب میڈیکل ہوتا ہے، تو تب جو ہے نا میڈیکل کروایا تو اس میں پتہ چلا تھا کہ ہیپاٹائٹس سی ہے۔ بس اسی وجہ سے جو ہے نا بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ بیماری تو کافی دیر سے پرانی ہے، باقی پرہیز وغیرہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کبھی بھی کیا، اس وجہ سے نا اب لیور کا مسئلہ بنا ہے۔ اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ شب برات کا دن ہے یہ جی، صبح کا مارننگ کا ٹائم ہے، تو سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ساگ میرے ہسبینڈ کھا نہیں رہے، کہتے میرے نا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، تو میں نے پھر نا ان کے لیے انڈا نمک مرچ والا نا وہ بنا دیا، اور صبح کو نا میں نے سب سے پہلے ان کو گاجر والا جوس دیا ہے، پھر اس کے بعد دہی کھلائی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو ناشتہ دیا ہے۔ میں نے کہا ہلکا پھلکا سا کر لو، جتنی بھی بھوک ہے، کہہ رہے تھے نہیں مجھے پیک کر دو، تو پھر میں نے نا بعد میں پیک کر دیا، اور فاطمہ اپنی دہی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گرا رہی تھی۔ باقی جو ہے نا میں نے ادھر سے سارے گھر کی نا ساری صفائی وغیرہ کر لی، میں نے پنکھا چلایا ہوا تھا تپڑی لگا کے نا، اگر نہ چلاؤ نا تو پھر ایسے نا میلا میلا دوبارہ سے فرش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے باہر سے بھی سارا فرش دھو کے نا صاف ستھرا کر لیا، اور جو ہے نا ہسبینڈ نے آج جن جیکٹ وہ پہنتے ہیں نا وہ دھونے والی تھی، مطلب سنڈے کو جب میں نے مشین لگائی ہے نا تو میں نے واش ہی نہیں کی، میں نے کہا صاف ہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں اتنی زیادہ وہ میلی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو میں نا ہاتھ کے ساتھ ہی دھو دیتی ہوں۔ حنین فاطمہ اتنا زیادہ تنگ کرتی نا، ویسے اس کو نہانے کا کہہ دو نا تو یہ بھاگ جاتی ہے، اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، اگر اس کو اس طرح سے پانی میں چھوڑ دو نا تو پوری گیلی ہو جاتی ہے، اس کو سردی نہیں لگتی۔ اتنی مشکل سے اس کو میں نے چھت پہ لے گئی ہوں، میرے ساتھ میں کپڑے دھو رہی تھی نا، میں نے ہاتھوں کے ساتھ ساکس بھی اتنی زیادہ پڑی ہوئی تھی وہ بھی دھوئی ہیں، اور یہ جیکٹ بھی ہے نا ایسے برش مار مار کے نا میں نے اچھے سے اس کو واش کیا ہے۔ تو پھر میں نے چھت پہ ڈالنے جانا تھا، میں نے کہا اچھی دھوپ نکلی ہوئی صبح صبح فرسٹ پہ نا میں نے یہی کام کیا۔ ابھی نا کچن کا کام پڑا ہوا تھا، برتن شرتن دھونے والے تھے، تو میں نے کہا یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو جلدی سوکھ جائے گی۔ ابھی دیکھیں صبح کا ٹائم ہے، میرے خیال میں 10-11 کا ٹائم ہے، تو میں نے نا جلدی سے دھو کے نا جیکٹ اوپر ڈال دی ہے۔ چھت پہ بھی کوئی بھی نہیں تھا، سب بھی گئے ہوئے ہیں اپنے کام شام پہ، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں ان کے، تو 2 منٹ کے لیے میں بھی کھڑی ہوئی ہوں، تو اتنا سکون آ رہا تھا نا دھوپ میں۔ حنین فاطمہ اپنی مستیاں کر رہی تھی، ادھر بھی کہہ رہی تھی یہ ٹوٹی کھول کے نا میں ادھر بھی پانی گراتی ہوں، تو پھر جو ہے نا میں اس نے بیٹھنا 2 منٹ بھی نا میرا محال کر دیتی ہے۔ پھر میں نے اس کو لے کے نیچے آ گئی تھی، میں نے کہا نہیں چلو، اور یہ دیکھیں اتنی ساری ساکس پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک ایک ساکس ان کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، ساری گم شم گئی ہیں۔ مطلب بچے پہنتے ہیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، پہن کیسے پھینک دیتے ہیں، کبھی ایک جوڑا خراب دوسرا، بس اتنی زیادہ۔ تو یہ جی میں نے آج اپنی ڈریس لائی کی شب برات کے لیے، میں نے کہا عبادت کرنی ہے، شام کو نہا دھو کے پہنوں گی۔ ایمرجنسی میں اتنے دن ہو گئے لا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے ساتھ نا ایسا سین ہوتا ہے کہ کپڑے پڑے رہتے ہیں، سلائی کرنے کو دل نہیں کرتا، جب ٹائم سر پہ آ جاتا ہے پھر میں بیٹھ جاتی ہوں سلائی کرنے کے لیے۔ یہ بیری کے پتے منگوائے میں نے 7 پتے، میں نے کہا ان کو نا دھو کے نا تو پھر پانی میں ڈال دیتی ہوں، تو جو ہے نا پانی گرم ہو جائے گا، جیسے 1-2 جوش آئیں گے نا تو میں پھر ان کے ساتھ نا کیا کہتے ہیں ہم نہا لیں گے۔ یہ نا کافی دیر سے یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجھے کامنٹ بھی آ رہا تھا کہ یہ شرک ہے، شرک نہیں ہے، جب بندہ وفات پا جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر بھی بیری کے پتے ڈال کے نہاتے ہیں نا، اس میں شرک والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہانا ہے سمپل پانی، نہانا ہے، اگر بیری کے پتے ڈال لیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا، نہانا ہی ہے نا ایک بندے نے، بس ایسے ہی جو ہے نا باتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو چلے یہ نیکسٹ ڈے ہو گیا، بچوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے نہیں رکھا روزہ، مجھ سے نہیں رکھا گیا، بس ٹائم جو ہے نا اسی طرح سے گزر گیا۔ تو یہ جو نا جیکٹ دیکھنے آئی تھی، سوکھ گئی تھی اچھے سے، تو پھر میں نے کہا چلو میں اس کو نیچے لے کے جاتی ہوں۔ میری پھپھو نے بھی کپڑے دھوئے تھے، پوری چھت بھری ہوئی تھی، اور موسم اتنا پیارا ہوا تھا نا۔ یہ جو ٹکی والا جہاز ہے نا، اس کو دیکھ کے نا بچپن میں ہم بڑا خوش ہوتے تھے، مطلب وہی گیم ہوتی تھی نا، جب بھی جہاز کو دیکھنا تو ایسے جو ہے نا کمر کے اندر نا ایک پنچ بنا کے مارنا، پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو، مجھے گیم بھول گئی، آپ مجھے یاد کروانا اگر کسی نے بچپن میں کھیلی ہوئی ہے تو۔ ساکس بھی ساری سوکھ گئی تھی، ساری نیچے گر رہی تھی، میں جلدی سے جا کے نیچے لے کے، شام کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے کہا کھانا شانا بناتے ہیں، اور اس ٹائم پہ آ کے نا سورج رکتا بھی نہیں ہے، ایسے بھاگتا ہے نا، ایسے بھاگتا ہے، جلدی شام ہو جاتی ہے، کہتے قیامت بھی اسی ٹائم پہ آئے گی، اسی لیے وقت اتنی جلدی گزرتا ہے۔ تو بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے، شب رات ہے، شکر ہے کہ اس دفعہ اتنے پٹاخے نہیں جلا رہے بچے، یہ بسنت کا نا مطلب بسنت کی تیاریوں میں لگے، ورنہ اتنے بچے پٹاخے چلاتے تھے نا، ایسے جلا کے نا ہمارے گھر کے باہر پھینک دیتے تھے۔ ہمارا یہ بازار کھلا ہے نا، اس وجہ سے بچے زیادہ ادھر پٹاخے چلاتے ہیں آ کے۔ باقی جی باقی سے جو بھی نارمل روٹین ہوتی ہے وہی ہمارا کام، گھر کے کام شام کرنے ہیں، کھانا بنانا ہے۔ تو یہ میں نے کمرے کو بھی دوبارہ سے صاف کیا ہے، جتنی دفعہ بھی صاف کرو نا نہیں ہوتا، بس یہ جی میں نے پھر جو ہے نا نہا دھو کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، روزہ جو ہے نا بچوں نے رکھا، ان کے لیے آج نا چکن پلاؤ بنانا تھا، کہہ رہے تھے مما ہمیں نے چکن پلاؤ بنا دے، ویسے کل کا ہمارا سالن بھی پڑا ہوا ہے، چاول بھی پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو جو ہے نا وہ ان کو اٹھا کے فریج میں رکھتی ہوں اور نیو فریش کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ اور پیرٹ کا کہہ رہی تھی میری ایک بہن کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیں، یہ آزاد نہیں ہوتے کیونکہ یہ ہمارے گھر کے نکلے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ بھی دیا تو بلی کھا جائے گی یا کوئی اور پکڑ لے گا۔ ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں، انڈے نکالے ہوئے ہیں۔
अंडे दिए हुए हैं, बच्चे निकाले हुए हैं। तो अभी मैं इनके लिए ना दाना पानी इनको डाल रही थी। बाकी ये किचन की सूरत हाल है। बिस्मा परी ने सुबह नाश्ता बनाया था, तो किचन को साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद ही खाना शाना हम बनाएंगे। ये देखिए इतने ज़्यादा चावल भी पड़े हुए हैं। रात को बच्चों ने जो है ना शाम को खाना अच्छे से खाया नहीं था। ये आलू का सालन भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी जो है ना हम अपना खाना जो है ना पुलाव बना लेती हूँ, चिकन पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं इस तरह से आजकल ना बना रही हूँ। मैंने वीडियो देखी थी, चिकन को वॉश करके ना दही लगा के मैंने रख दिया, थोड़ा सा ना मैरिनेट हो जाएगा। बाकी ये मसाला जात देख लें, जिसमें दड़ा मिर्च है और जो है ना खड़े मसाले हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, 2-3 बादियान का फूल, बड़ी इलायची है, गरम मसाला, इमली, ये टमाटर है और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची है। इनको अच्छे से चॉप करके ना, तो प्याज जो है ना आपने ज़्यादा सारे डालने हैं, इसके साथ बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, बड़ी मज़े का पुलाव बनता है। आप लोग किस तरीके से पुलाव बनाते हैं मुझे लाजमी बताना। ये बच्चों के लिए ना इफ्तारी की मैं तैयारी कर रही थी। वैसे समोसे पकोड़े तो वो पता आपको खाते ही रहते हैं, मैंने कहा चलो ये ना बच्चे खाना पेट भर के खा लेंगे। मेरे बच्चे ना ज़्यादा शौक से पुलाव खाते हैं, वो ना बिरयानी भी खाते हैं लेकिन ना पुलाव ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस मैंने ना इतना सा प्याज ब्राउन करके ना इसमें चिकन ऐड कर देना। बाकी जितने भी मसाला जाता है सिंपल तरीके से मैं बना लेती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। बाकी मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आपका पुलाव बड़ा मज़े का लगता है देखने में, और बातें की बातें, पुलाव बड़ा मज़े का। बाकी आप आ जाएंगे, खा के चेक करके टेस्ट करके मुझे बताना कि कैसा पुलाव बना है। बाकी आप सब किस तरह से बनाते हैं रेसिपी, आप लोग भी लाजमी शेयर करना। अगर ऐसे मेरे जैसा तरीका है तो वो भी बताना मुझे लाजमी, बड़ा मज़े का बनता है। बाकी रोज़ा किस किस ने रखा था ये भी मुझे लाजमी बताना। बच्चे आजकल के ना बड़े शौक से रोज़ा रखते हैं, क्योंकि सर्दी भी नहीं है, सॉरी गर्मी भी नहीं है, सर्दी है, ईज़िली जो है ना बंदे को पता ही नहीं चलता। तो बच्चे जो है ना सारी रात माशाल्लाह इबादत करते रहे, मस्जिद में थे, मैं भी जो है ना जागती रही हूँ। लेकिन ये था ना कि मेरे रोज़ा नहीं था रखना, तो मैं तो फिर सो गई थी। तो फिर जो है ना बच्चे माशाल्लाह जागते रहे, फिर उनको मैंने ना 12 बजे तक सुलाया, ज़ोहर की नमाज़ के साथ ही मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ये काम थोड़ी ना कि रोज़ा रखो और जो है ना सो जाओ। तो उनको उठाया, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी है, दुआएं की, अल्लाह पाक से खैर की। तो ये देखिए हुरैन फातिमा ने अपनी ड्रेस पहन ली, सुबह की इसने पहनी ही नहीं थी। बिस्मा परी भी अपनी ड्रेस पहन के वो सपारा पढ़ने चली गई थी। तो आज जो ना इनकी आंटी ने भी सरप्राइज़ दिया, वो भी आ गई। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा शब रात है ना, तो इस तरह से बहनें आ जाती हैं ना, तो इतनी खुशी होती है ना मिल के। तो जैसे मेरी सिस्टर छोटी आई है, तो मैं से पहले व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ था, बना रही थी। तो बस जो है ना इसी तरह से मिलते जुलते रहना चाहिए इंसान को, माइंड फ्रेश रहता है। हाय आज जो है ना बस इसी तरह से इतना मज़े का दिन गुजरा, इतना अच्छा दिन गुजरा ना। हुरैन फातिमा तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना कि मेरी आंटी आई है। उसके बाद ही हमने रात को आइसक्रीम मंगवा खाई है, चाय पी है, इंजॉय किया, बातें की हैं। पूरी रात जो है ना बातें करते रहे हैं, नींद ही नहीं आई। जब बहनें मिल जाती हैं ना तो फिर तो सारी रात गपशप ही चलती रहती है। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, जब बहनें आती हैं तो फिर जो है ना